نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور کشائش و خوشحالی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے اس پر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب وہ شخص ہے جسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء کو خوب اندھیرے میں پڑھو، بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ براہ راست اپنے رب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف فضول خرچی نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جس قدر نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سعادت مندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کر، جب تجھے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مل جائے گی تو یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم چیز کی طرف پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی کی تمہیں اجازت ہے لیکن دوسری کا تمہیں گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی شخص پیش آنے والی تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے۔ اگر اسے لازمہ موت کی خواہش کرنی ہے تو یوں کہے، اللہم اجعلنی خیر علی، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جتنی جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے، اے رب تو نے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور تو اللہ فرمائے گا، میری رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔
فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں وہ لازماً اس بات سے باز آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کا حق اتنا بڑا ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی محروم رہے گا، یعنی جنت کی ہوا کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، بہت دور رہے گا، قریب نہیں آ سکے گا۔